چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ کی مضبوطی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے نیچے اس کی تفصیلات ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ یعنی KCR نے لوک سبھا انتخاب 2024 کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے قومی سیاست میں قسمت آزمائی کے مقصد اپنے پارٹی تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ایک نئے ایڈیشن کو لانچ کیا۔ اس پارٹی کو انہوں نے بھارت راشٹر سمیتی کا نیا نام عطا کیا ہے۔ KCR نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی اب بھارت راشٹر سمیتی ہے۔ جب اعلان ہوا تو تقریب میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ HD کمار سوامی اور تھیول تھروماولون جیسے مہمان موجود تھے۔ قومی پارٹی کو لانچ کرنے کے ساتھ ہی KCR نے واضح کر دیا کہ وہ 2024 میں BJP اور وزیر اعظم نریندر مودی سے مقابلہ کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، دہلی پولیس نے مفرور اقتصادی مجرم وجے مالیا کے خلاف چیک باؤنس معاملے میں خصوصی عدالت میں حاضر نہ ہونے پر ایک تازہ FIR درج کر لی ہے۔ راؤس ایونیو کی عدالت میں سماعت جاری تھی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم اس کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد عدالت نے دہلی پولیس کو ملزم کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، ادھر اتر پردیش میں آگرہ کے گھنی آبادی والے علاقے میں واقع اسپتال میں بدھ کی صبح آگ لگ گئی، جس میں اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجن، ان کی بیٹی اور 14 سالہ بیٹی رشی کی جھلس کر موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والی ڈاکٹر کی اہلیہ دوسرے بیٹی کی حالت تشویشناک ہے۔ اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو تشویشناک حالت میں نکال کر دوسرے اسپتال بھیجا گیا۔ اس واقعے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع انتظامیہ کو فوری طور پر راحت اور بچاؤ کا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، افغانستان میں اقلیتی برادری ہزارہ کے قتل عام کے خلاف بدھ کے روز یہاں مخصوص ایک طبقے کے متعدد افراد نے دہلی میں احتجاج کیا۔ شیعہ ہزارہ برادری کے تقریباً 1 درجن سے زیادہ مرد و خواتین نے قومی راجدھانی کے جور باغ میں واقع درگاہ شاہ مردہ میں افغانستان میں اپنی برادری کی حالت زار کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا تھا۔ ناظرین، ماحولیات کو نظر انداز کرنے کو لے کر اس وقت نیشنل گرین ٹریبونل کا رویہ سخت نظر آ رہا ہے۔ 15 دن قبل ہی دہلی سمیت پورے NCR میں گریپ سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جگہ جگہ چالان بھی کاٹا جا رہا ہے اور ان پر جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک معاملے میں NGT نے نوئیڈا کے ایک بلڈر کو عمارت میں زیادہ منزل تیار کرنے کے لیے 15 کروڑ روپے کا معاوضہ دینے کی ہدایت دی ہے۔ NGT نے فیصلہ نوئیڈا کے سیکٹر 77 میں ایکسپریس جینت کی تعمیر پر ایکسپریس بلڈر پروموٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف سنایا ہے۔ ناظرین، جھارکھنڈ کے گملا ضلع کے گاؤں میں درگا نومی کے موقع پر بکری کی قربانی کے دوران ایک دردناک حادثہ پیش آیا۔ گھاگرا تھانہ علاقے کے لالپور گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعے کے دوران جس تیز دھار ہتھیار سے بکری کی قربانی دی جا رہی تھی وہ ہاتھ سے پھسل گیا اور قریب کھڑے 3 سالہ بچے کو جا لگا۔ نوجوان بچہ علاج کے لیے اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں پوجا کا جوش سوگ میں بدل گیا ہے۔ ناظرین، مرکز کی نریندر مودی حکومت نے جمہوری عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے مرکزی پارلیمانی کمیٹیوں سے اپوزیشن کو عملاً باہر کر دیا ہے۔ منگل کو ہونے والے رد و بدل کے بعد اب اہم پارلیمانی کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اپوزیشن جماعت کے پاس نہیں رہی۔ اب داخلہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، دفاع، خارجہ امور، مالیات اور صحت سے متعلق اہم پارلیمانی کمیٹیوں کی سربراہی BJP اور اس کی اتحادیوں کے پاس چلی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کے اترکاشی میں برفانی طوفان کی زد میں آنے والے کئی درجن ٹرینز اور زیر تربیت کوہ پیماؤں میں سے 28 ہنوز لاپتہ ہیں۔ فضائیہ نے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 26 افراد کو محفوظ نکال لیا گیا جبکہ 4 افراد کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ SDRF کے DIG ردھیم اگروال نے کہا کہ مرنے والوں میں سے 2 افراد کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے والے نوجوانوں میں 6 مہینے کے اندر ذہنی تناؤ پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بات سامنے آئی ہے۔ جرنل آف افیکٹو ڈس آرڈر رپورٹس میں شائع نتائج سے پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ اتفاق والے لوگوں میں کم اتفاق والے لوگوں کے مقابلے میں مایوس ہونے کے امکانات 49% کم تھے۔ الباما یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر چنوا کاؤ نے کہا کہ حالانکہ ادب میں اس طرح کی تحقیق کی کمی رہی ہے جس میں اس بات پر توجہ مرکوز ہو کہ مختلف شخصیت سوشل میڈیا کے استعمال اور ذہنی تناؤ کے درمیان توازن کیسے بٹھاتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں اس وقت ہر طرف تاریکی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیشنل پاور گریڈ منگل کی دوپہر کو تقریباً 2 بجے فیل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بنگلہ دیش کے شمال میں موجود کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جائے تو پورے ملک کی بجلی گل ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش پاور ڈیولپمنٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کی پاور گرڈ کمپنی
PGCB کے مفسران کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن لائن ملک کے شمالی حصے میں جمنا ندی کے اضلاع میں کہیں رخنہ انداز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ادھر اتراکھنڈ کی ضلع پوڑی میں ایک بس کھائی میں گر جانے سے دلخراش حادثہ پیش آیا، جس 25 افراد کی موت ہو چکی، جبکہ متعدد افراد ہنوز لاپتہ ہیں۔ پولیس کے مطابق 20 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے، جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے RJD کے راجیہ سبھا رکن منوج جھا کو آسما جہانگیر سمیلن میں شامل ہونے کے لیے پاکستان جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ منوج جھا نے 23 اکتوبر کو ایک سماجی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اٹاری واگا سرحد کے ذریعے سے لاہور جانے کے لیے مرکز کی اجازت مانگی تھی۔ آسما جہانگیر مشہور سماجی کارکن تھی، جنہوں نے پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کافی کام کیا تھا۔ ناظرین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو جموں کشمیر کے بارہمولہ میں ریلی کو خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو دہشت گردی پر گھیرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت جموں کشمیر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی اور اسے ملک کا سب سے پرامن مقام بنائے گی۔ ناظرین، جنوبی ممبئی کے سریہ چین ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال میں بدھ کو ایک نامعلوم شخص نے فون کر کے اس کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے۔ فون کرنے والے نے اس کے ساتھ ہی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور MD مکیش امبانی، ان کی اہلیہ نیتا امبانی اور دونوں بیٹوں آکاش اور آنند امبانی کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے ممبئی زون 2 کے DSP نلو تپل نے بتایا کہ پولیس نے ریلائنس اسپتال اور امبانی کنبے کے گھر انٹیلیا کی سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ گزشتہ 20 سالوں میں ملک کے لیے صدیوں پرانے کام اور خدمات سر انجام دی ہیں اور آئندہ کا دور ترکیہ صدی کو بھی قوم کے ساتھ مل کر تعمیر کریں گے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین صدر ایردوان نے ان خیالات کا اظہار اپنے پارٹی کے قومی اسمبلی کے گروپ اجلاس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ 15 جون سے اب تک انہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت جاری رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے علاقوں دونسک، لوہانسک، خیرسواں، زاپورا کے الحاق پر مبنی قانون منظور کر لیا ہے۔ کرملن کے مطابق پوتن نے ان علاقوں کو ضم کرنے سے متعلق قانون پر دستخط کر دیے، جس کے بعد ان علاقوں کی مقامی آبادی کو روسی شہری قبول کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پوتن نے ان علاقوں کے لیے عبوری گورنرز کی بھی تقرری کا اعلان کر دیا۔ یہ قانون 10 روز بعد نافذ العمل ہو جائے گا۔ ناظرین، شمالی کوریا کی جانب سے نئے میزائل تجربے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے تحت دونوں ممالک نے 2 میزائل داغ دیے ہیں۔ خبر کے مطابق واشنگٹن اور سیول نے پینگ یانگ کی جانب سے میزائل تجربے کے بعد رد عمل کے طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے 4 میزائل بحر جاپان میں داغ دیے ہیں۔ ناظرین، ادھر افغان دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کی حمایت میں قریب دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 افراد جاں بحق 25 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امور داخلہ کے ترجمان نافی ٹھاکر کے مطابق دھماکہ مسجد میں ہوا، جبکہ مزید تحقیقات کی جاری۔ حکام کی جانب سے جاں بحق افراد اور زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، 25 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ایران میں مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والا احتجاج 18ویں روز بھی جاری رہا ہے۔ احتجاج کرنے والے طلباء اور خاص طور پر دارالحکومت تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے طلباء اپنے زیر حراست دوستوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر اسرائیلی انتظامیہ نے یہودیوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے یوم کپور کے موقع پر مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر ہیبرون میں واقع مسجد حرم ابراہیم کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ حرم ابراہیم مسجد کے ڈائریکٹر غسان رسیبی نے کہا کہ اسرائیل فوج نے یہودی یہاں پر عبادت کریں گے کہتے ہوئے ظہر کی نماز کے بعد اس بہانے سے مسجد بند کر دیا۔ ریسیپی نے بتایا کہ اسرائیل فورسز نے یہودیوں کے لیے مقدس مانے جانے والے یوم کپور کی وجہ سے آج شام تک مسلمانوں کے مسجد میں داخل ہونے، اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا